لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المسلم عليه السلام: ما لي أمير سوى الحسين. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، آج کی یہ مجلس اس سفیر کے ماتم کے لیے ہے جسے نواسۂ رسول فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام نے اپنی سفارت کے لیے منتخب کیا. اس عظیم شہید کی یاد میں منعقدہ آج کی یہ مجلس پرسہ پیش کرنے کے لیے امام حسین کی خدمت میں، کہ جو دیباچہ کربلا کہلاتا ہے. یقیناً غم کا موقع ہے، مصیبت کی گھڑیاں ہیں، تعزیت اور پرسے کا مقام ہے، مگر چند باتیں اس عظیم ہستی کے حوالے سے عرض کرنا بھی مقصود ہے جس پر سبط پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ انتخاب پڑی. اور ہم سب کا ماننا اور عقیدہ یہ ہے کہ مشن کربلا اور مشن امام حسین میں جو بھی انتخابات ہیں، جن افراد کی شرکت ہے، وہ سب مشیت الہی کے مطابق ہے. یہ فقط انتخاب امام حسین نہیں ہے، بلکہ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو یہ انتخاب پروردگار ہے. شاید خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے سفارت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب عقیل کے فرزند جناب مسلم کا انتخاب کیا جائے اور انہیں امام حسین کا سفیر بنا کر کے اس شہر میں بھیجا جائے جس شہر سے لوگوں نے ہادی، امام اور رہبر کا مطالبہ کیا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ محسوس کریں تو اندازہ ہوگا، مختصر طور پر اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو بالکل بات روشن اور عیاں ہو جاتی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور امام
عازم سفر ہوئے مدینے سے مکے کی طرف۔ تاریخ نے لکھا کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کو جب خبر ہوئی کہ نواسہ رسول نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے مدینہ ترک کر دیا ہے اور مکے پہنچ چکے ہیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ اہل کوفہ نے امام حسین کے پاس خطوط لکھنا شروع کیے اور مختلف مضامین پر منحصر خطوط امام وقت کی خدمت میں ارسال ہوتے رہے، بھیجے جاتے رہے، اور ایک خطوں کا انبار لگ گیا امام حسین کی بارگاہ میں، جبکہ امام ابھی مکے ہی میں موجود ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، اور ان تمام افراد کے اعتراضات کا جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے قیام کے لیے نکلے تھے۔ امام حسین کوفے میں اقتدار کی لالچ میں نعوذ باللہ یا حکومت حاصل کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے جس وقت امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اس وقت تک نہ کوفے سے کوئی خط آیا تھا، نہ کسی کو معلوم ہوا تھا کہ امام حسین نے انکار کیا ہے، نہ ہی ابھی لوگوں کو اطلاع تھی اس بات کی کہ یزید معاویہ کا نمائندہ بن گیا ہے اور اس کے لیے بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خود اپنے آپ میں عملی طور پر امام حسین کی طرف سے جواب ہے کہ امام حسین کا قیام طلب جا اور حکومت کے لیے نہیں تھا، بلکہ جیسا خود مولا حسین نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے جد کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اس میں کوئی مقصد حکومت کا نہیں، کوئی ظلم و جور کا مقصد نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے مطلب تک آنا چاہوں گا۔ خطوط جب پہنچے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، تاریخ لکھتی ہے کہ لکھنے والوں نے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے نظریات کے مطابق مختلف مضامین پر مشتمل خطوط امام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ بعض نے لہلاتے ہوئے باغوں کا تذکرہ کیا، کسی نے کثرت افراد کی گفتگو کی، مگر خلاصتاً عرض کروں کچھ خطوط اس مضمون کے بھی آئے، فرزند رسول ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے ذریعے ہم حق پر قائم ہو سکیں، عدل اور انصاف پر ہم جمع ہو سکیں۔ غور فرمائیے گا، خط کا مضمون ہے کہ فرزند رسول ہمارے پاس امام نہیں ہے۔ جب امت امام وقت سے امام کا مطالبہ کرنے لگے اور ہدایت کی طلبگار ہو جائے تو امام وقت پر فرض ہو جاتا ہے کہ امت کے اس مطالبے کو پورا کرے، اس کی ہدایت کا انتظام کرے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ امت نے امام نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا، ملت نے امام کا مطالبہ کیا تھا۔ ظاہراً ہونا یہ چاہیے تھا کوئی امام جاتا، مگر تاریخ گواہ ہے اس خط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا، اس خط میں امام نے تحریر فرمایا انی ابعث علیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اہل بیتی، میں اہل کوفہ میں تم لوگوں کی طرف اسے بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، میرا معتمد اور میرے بھروسے کا آدمی ہے اور ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، میں چاہوں گا چند لمحے ٹھہر کے امام کے ذریعے دی ہوئی
اس سند کے ایک ایک فقرے پہ ذرا غور کر لیا جائے۔ لکھنے والا امام معصوم ہے، تحریر کرنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے، نواسہ رسول ہے، جس کے ذمے پوری ملت کی ہدایت اور پوری بشریت کی نجات خود اس کے حوالے ہے۔ ایسا امام معصوم جب تحریر کر رہا ہے، کسی کے اوصاف بیان کر رہا ہے، کسی کے صفات بیان کر رہا ہے، میں کہنا چاہوں گا جناب مسلم بن عقیل کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور تعریف کا مقام کیا ہوگا کہ فرزند رسول نے اپنا معتمد کہا ہے، فرزند رسول نے اپنا ثقہ کہا ہے، اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ یعنی جس پر قدرت کی نگاہ انتخاب آ کے ٹھہری وہ حسین ہیں، اور حسین کی نگاہ انتخاب جس پر جا کے ٹھہری اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان سند کے ساتھ، اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ جو جا رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، اور صرف بھائی نہیں ہے بلکہ میرا معتمد بھی ہے۔ اچھا، بھائی ہونے میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میرا حقیقی بھائی ہے، بلکہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، یہ ہے کربلا کا وہ پیغام، یہ ہے کربلا کا وہ درس، یہ ہے کربلا کی وہ تعلیمات کہ جہاں پہنچ کر کے سبھی رشتے اپنے آپ میں ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ یقیناً اگر رشتوں کی قدر و قیمت دیکھنا ہے، رشتوں کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے، کس قدر آپس کے رشتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، کس قدر آپسی رشتوں میں اعتبار کیا جاتا ہے، کس قدر آپسی رشتوں پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، کیسے آپس کے رشتے نبھائے جاتے ہیں، اگر اس کا حقیقی اور واقعی سب سے حسین منظر دیکھنا ہو تو کربلا ذرا سکون سے پڑھ کر کے دیکھو، کربلا کے ایک ایک لمحے پہ غور کر کے دیکھو۔ یہ ابتدا ہے، ابھی امام حسین مکے میں ہیں اور مکے سے کوفے والوں کے جواب میں اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں، اور نمائندے کو جو بھیج رہے ہیں اس نمائندے کے لیے سند کے طور پر کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے۔ یہاں کوئی فرق نہیں ہے، دنیا پہچانے ایک چچا زاد بھائی دوسرے چچا زاد بھائی کی نیابت میں، وہ بھی اتنے اہم منطقے میں، اتنے اہم علاقے میں جا رہا ہے کہ جہاں کے لوگ امام وقت کو بلا رہے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، امام وقت کو بلا رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے، امام وقت کو بلا رہے ہیں ان کی اقتداء میں مرکز حق پہ جمع ہونے کے لیے۔ جہاں عزیزان گرامی ایک طرف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں نیابت میں امام نے بھیجا ہے، وہیں ایک دوسری بات یہ بھی ابھر کر کے بالکل روشن ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ امام معصوم نے اپنا نائب جسے بنایا اس کا شمار اللہ کی طرف سے منصوص معصومین میں نہیں ہے۔ وہ 14 معصومین جو منصوص من اللہ ہیں، جو خدا کی طرف سے معصوم بنائے گئے ہیں، ان 14 معصومین میں ان کا شمار نہیں ہے، جناب مسلم بن عقیل اس میں شامل نہیں ہے۔ کوفے کے لوگوں نے امام وقت کو بلایا ہے، امام وقت نے خود نہ جا کر کے اپنی نیابت میں جناب مسلم بن عقیل کو بھیج کر کے بتا دیا کہ یہ نیابت اسمت میں نہیں ہے، یہ نیابت امام کے فریضوں میں ہے، جا کر کے احکام کی تعلیم دینا ہے، جا کر کے انہیں پیغام امام پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر معصوم کسی غیر معصوم کو نائب بنا دے تو پھر اس میں کوئی مقام اعتراض نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ امام حسین کی سنت ہے کہ وقت پڑ جائے، ضرورت ہو تو اپنا نائب کسی غیر معصوم کو بنا کر کے بھیجا جا سکتا ہے، اور امام کا یہ عمل ان تمام افراد کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کرام مراجع اعظام کی تقلید کیوں کریں۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں
کہ امام معصوم کا نائب کوئی غیر معصوم بغیر ہو جائے گا؟ کیسے ممکن ہے امام معصوم کی نیابت کوئی غیر معصوم کرے؟ عزیزان محترم، میں اپنے سننے والوں سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ نیابت مقام امامت میں نہیں ہے، یہ نیابت عصمت میں نہیں ہے، یہ نیابت فقط تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی شک و شبہے کا مقام نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ لہٰذا میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ غور فرمائیں تو جہاں یہ منزل ہے کہ اپنا نائب بنا کے بھیجا گیا، اپنا معتمد کہا گیا، اب یہ کمال اعتماد ہی کی منزل تھی کہ اہل تاریخ نے لکھا جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور کوفے والوں نے آپ کا استقبال کیا، نمائندہ امام آیا ہے، نائب امام آئے ہوئے ہیں، استقبال ہوا اور جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک لمحے کے لیے روکنا چاہوں گا، ذرا رک کر کے غور کر کے مجھے بتائیے گا، بیعت کرنے والے کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ شاید جواب یہ ہو کہ امام معصوم کی بیعت ہو رہی ہے، امام حسین کی بیعت کی جا رہی ہے۔ امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے تو امام حسین کے ہاتھ پہ ہونا چاہیے۔ امام حسین کی بیعت کسی دوسرے کے ہاتھ پر کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ شاید اگر آپ ذرا سا غور کریں اور در اہل بیت سے تھوڑی سی بصیرت لے کر کے اس منظر کے اوپر غور کیجیے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی تو اس جملے کی تفسیر ہے جو امام حسین نے لکھا تھا، جانے والا میرا معتمد ہے، میرا بھروسے مند ہے، موثق ہے، اتنا اعتبار ہے کہ جب اس کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کریں گے تو اس وقت اس بیعت کو وہ اپنی بیعت نہ تصور کر کے اپنے امام کی بیعت ہی مانے گا۔ یہ کمال امانت داری ہے، یہ کمال اعتماد ہے۔ شاید جناب مسلم اپنے عملی کردار سے بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے آقا و سردار و مولا، اگر آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اپنا موثق اور معتمد بنا کر کے مجھے بھیجا ہے تو ہزاروں لاکھوں کیا پوری کائنات اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے آپ کی تو میں اسے آپ ہی کی بیعت مانوں گا، اس میں کہیں خیانت کا تصور نہیں آئے گا۔ کبھی کثرت افراد کو دیکھ کر کے میرا دل و دماغ بہکے گا نہیں کہ جب اتنے لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنی امارت کا اعلان کر دوں، کیوں نہ میں اپنی قیادت کا اعلان کر دوں۔ امام تو بہت دور ہیں، امام تو یہاں ہے بھی نہیں ہیں، مگر نہیں۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، شاید جناب مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ جس ذات پر وقت کا امام بھروسہ کرتا ہے اس ذات میں کہیں کوئی نقص نہیں ہوا کرتا ہے، یا لفظیں بدل کر یوں کہہ دوں، جسے حسین منتخب کریں اس کے کردار میں عیوب اور نقائص کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے سننے والوں سے کہا کرتا ہوں کہ عزائے امام حسین میں اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو، اپنی وجود میں ایسے انقلاب برپا کرو، اپنی حیات میں ایسے تغیرات نافذ کر دو کہ جب تم بارگاہ مولا حسین میں کھڑے ہو تو نگاہ انتخاب امام حسین تمہارے اوپر پڑے۔ امام ہمیں منتخب کریں کہ جسے حسین چن لیں گے وہ بے مثال ہوگا، جسے حسین منتخب کر لیں گے وہ بے نظیر ہوگا، وہ لاجواب ہوگا، اس کی مثال کائنات دنیا میں کبھی نہیں لا سکتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں کو چن کر کے امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کیا تھا وہ ایسے ہی بے مثال تھے کہ جس امام معصوم نے جناب مسلم کے سلسلے میں یہ تعریفات لکھ کر کے پیش کی،
اسی امام معصوم نے اپنے چنے ہوئے ان کربلا کے شہیدوں کے متعلق بھی وہ فقرے کہے ہیں کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے۔ یہ مدح ہے بزبان امام وقت جو انہیں نصیب ہوتی ہے جو حسین کے عشق میں اپنے آپ کو اس طرح سے غرق کر لیتے ہیں کہ اپنا وجود نہیں رہ جاتا، بلکہ خود کو عشق مولا میں فنا کر لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے کہ جہاں انتخاب ہے، جہاں اعتماد ہے، ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہو گئی۔ میں اپنی منزل کی طرف آنا چاہوں گا۔ جناب مسلم بن عقیل شہر کوفہ میں مولا حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہنچ چکے، لوگوں نے بیعتیں بھی کر لیں، پورے کوفہ میں اعلان بھی ہو گیا کہ مولا حسین کے نمائندے آ گئے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، یہ بھی حقیقت ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بہت دیر تک ساتھ نہیں رہ پائے۔ حکومت کا نمائندہ ابن زیاد کوفے کا امیر بن کر کے آ گیا۔ کوفے والوں پر اس نے ایک خوف طاری کیا۔ جو مرکز تھا حکومت کا، جسے دارالامارہ کہتے ہیں، وہاں میٹنگیں ہوئیں۔ مختصراً کہوں، وہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے کوفی، ان میں سے کچھ ابن زیاد کے خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، کچھ دولت کے لالچ میں ان تک خزانے پہنچ گئے، لہٰذا امام کے نمائندے کو تنہا کر دیا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہی وہ پیغام بھی ہے۔ گر عشق اور محبت میں ذرا سا بھی ضعف اور کمزوری پایا جائے تو ممکن ہے کوئی سوداگر درہم و دینار دے کر کے، آج کی زبان میں کہا جائے ریال، پاؤنڈ، ڈالر دے کر کے خرید سکتا ہے۔ انسان بک جاتا ہے، حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جب اس کے دل و دماغ پر حب مال یا حب دنیا سوار ہو جائے اور غالب آ جائے۔ یہ ماضی کی تاریخ بھی ہے، حال کے واقعات بھی ایسے ہی ہیں۔ بہت سے لوگ صرف منصب کی چاہت میں یا دولت کی لالچ میں حق کا ساتھ چھوڑ کر کے باطل کی حمایتی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ وہاں لوگوں نے جو ساتھ چھوڑا، وہ وقت آیا کہ جناب مسلم کوفے میں تنہا ہو گئے۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے اور غور کرنے کی بات ہے، اور بہرحال افسوس اور تعجب کا مقام ہے کہ جس ہستی کے ہاتھ پر ایک شہر کے ہزاروں افراد نے بیعت کی ہو، اسی شہر میں انہی چاہنے والوں اور انہی امام کو بلانے والوں کے درمیان امام کا بھائی، امام کا معتمد، امام کا نمائندہ تنہا ہو جائے اور کوئی معاون مددگار نہ رہ جائے سوائے چند خاص چاہنے والوں کے۔ باعزان محترم، یہ بھی اپنے آپ میں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پورا کوفہ غالباً ساتھ چھوڑ چکا تھا یا بک گیا تھا، وہیں کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے ضمیر کا، اپنے وجود کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنی جانیں قربان کرنا گوارا کر لیا، اپنی جان دینا برداشت کر لیا، اپنا گھر لٹانا برداشت کر لیا، مگر
امام کے نمائندے کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مطلب یہ کھلا پیغام تھا کہ ہر دور میں چاہنے والے دو طرح کے ہوئے، ایک زبانی دعوے دار رہے جو زبانی دعوے کرتے رہے محبت کے، اور تب تک ساتھ رہے جب تک کوئی خطرہ سامنے نہیں دکھائی دیا، جب تک انعامات ملتے رہے، جب تک نعمتیں ملتی رہیں، جب تک مال غنیمت ملتا رہا، اور جیسے ہی ذرا سا خطرہ محسوس کیا فوراً ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مگر دوسرے وہ اس قسم کے چاہنے والے رہے ہیں کہ نہیں، جو اس وقت بھی ساتھ رہے جب راحت و سکون کے دن تھے، اور اس وقت بھی ساتھ رہے جب مصیبتوں کے دن آئے، پریشانیوں کے دن آئے اور خطرات سامنے محسوس کیے گئے، تب بھی ساتھ رہے۔ اور یہ بالکل بات واضح ہے، حقیقی چاہنے والا وہی ہے کہ جو اس وقت بھی ساتھ رہے جب مصیبت کا وقت آئے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ دوستوں کی حقیقت اور سچائی اسی وقت پہچانی جاتی ہے جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ واقعی چاہنے والا اور دوست وہ ہے جو وقت مصیبت تمہارا ساتھ دے رہا ہو۔ عزیزان محترم، کوفے میں بھی ایسے لوگ تھے، جناب مسلم کے حقیقی چاہنے والے، امام حسین پر واقعاً جان فدا کرنے والے۔ اتنے پراشوب ماحول میں بھی وہ امام مسلم، جناب مسلم کے ساتھ امام حسین کی محبت میں موجود رہے، یہاں تک کہ باپ نے اپنی جانیں قربان کی۔ جناب حانی کا واقعہ مشہور ہے، انہیں قتل کر دیا گیا اسی جرم میں کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی۔ عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ لمحہ اور وقت آ گیا، اب جناب مسلم یکا و تنہا ہے، اجنبی شہر ہے، نئے لوگوں کے درمیان ہے۔ میں چند باتیں یہاں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ نہ کرے کوئی عالم غربت میں، اجنبی شہر میں ایسا تنہا ہو جائے جس طرح جناب مسلم بن عقیل ہو گئے۔ اگر آپ محسوس کریں مسلم بن عقیل کے لیے کتنا سخت لمحہ ہوگا، جہاں ایک طرف پردیس ہے، اجنبی شہر ہے، اور فضا مخالف ہے، حکومت مخالف ہے، ہر طرف سے حکومت کے جاسوس تلاش کر رہے ہیں، قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایسی غربت کے عالم میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے دو فرزند ساتھ میں آئے تھے وہ ساتھ نہیں ہیں، بچھڑ گئے ہیں۔ اللہ جانے بچے کس عالم میں ہوں گے۔ ایک باپ کا دل اس لیے بھی بے قرار ہے کہ اس اجنبی شہر میں دشمنوں کے نرغے میں غیروں کے درمیان ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہ جانے کہاں ہوں۔ دوسرا صدمہ جو محسوس کر رہے ہیں جناب مسلم بن عقیل وہ یہ ہے کہ کوفے آنے کے بعد، کوفے والوں کی محبتیں دیکھنے کے بعد، ان لوگوں کی کثیر تعداد میں بیعت ہو جانے کے بعد، جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ مولا یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ اب یہ احساس بھی جناب مسلم کو مارے ڈال رہا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو بلا لیا اور یہاں کوفے والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے رخ پھیر لیا ہے، اب میرا آقا یہاں آ جائے گا، دشمنوں کے نرغے میں گر جائے گا۔ یہ احساسات ہیں جس کے ساتھ جناب مسلم ان احساسات کے ساتھ ساتھ اس اجنبی شہر میں کبھی اس دروازے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس طرف، کوئی معاون و مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، بس چند فقرے سن لیجئے۔ جنگیں بہت لڑی ہیں لوگوں نے، خاندان بنی ہاشم شجاعت میں مشہور ہے، مگر شان مسلم میں جملہ کہنا چاہوں گا، جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں جنگی اصول کے مطابق میدان میں لڑی گئیں، لیکن مسلم بن عقیل اس مجاہد کا نام ہے جس نے کوفے کی گلیوں میں جہاد کیا ہے، تنگ گلیوں کے اندر تلوار چلائی ہے،
یہ شجاعت کا وہ منفرد مظاہرہ ہے جو تاریخ میں بمشکل کہیں نظر آتا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے اس مرد مجاہد کے حوالے سے، جب ساری فضا مخالف ہے، ہر طرف ایک پراشوب ماحول ہے، لوگ خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، حکومت کے کارندے مسلم کو تلاش کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل ادھر ادھر گلیوں میں اجنبی راہوں پر ایک پردیسی مسافر ہے جسے کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے۔ ایک واقعہ لکھا تاریخ نے کہ ایک ضعیفہ کے مکان کے باہر مسلم بیٹھ گئے۔ وہ ضعیفہ جو اپنے بچے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دیکھا ایک پردیسی مسافر ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص ہے جو دروازے پہ موجود ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے شخص، شہر کے حالات مناسب نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا۔ اس شریف زادے نے اس ضعیفہ کے جملے سنے۔ مجھے نہیں معلوم دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے کہا کہ اپنے گھر چلا جا۔ کوئی جواب نہ دیا۔ ضعیفہ یہ باتیں کہہ کے اپنے گھر میں واپس چلی گئی، جو اپنے بچے کے انتظار میں تھی۔ چند لمحے کے بعد روایت کہتی ہے اس نے پھر دروازہ کھولا، شاید میرا بیٹا آ رہا ہوگا، مگر اب کیا دیکھا کہ وہی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، بات کو مختصر کروں، ضعیفہ نے پھر وہی جملے کہے، اے شخص، شہر کے حالات سازگار نہیں ہیں، اپنے گھر چلا جا۔ اب مسافر سے رہا نہ گیا۔ عالم غربت میں مسافر نے ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھ لیا، اے مومنہ، اتنا بتا دے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اسے سننا تھا۔ مومنہ تڑپ گئی، اے شخص، تو کون ہے؟ تو کہاں کا مسافر ہے؟ وہ سننا تھا۔ جناب مسلم کہتے ہیں، مومنہ، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ وہ مومنہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، تو تاریخ نے نام لکھا ہے۔ کہتی، آقا، یہ نہ کہیں کہ آپ کے کوئی گھر نہیں ہے، مولا آئیے، یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ لو عزیزو، اے سوگوارو، امام حسین کے سفیر کا پرسہ دینے والوں، امام حسین کو ان کے بھائی کا پرسہ پیش کرنے والوں، امام حسین کے اس سفیر کو عالم غربت میں ایک مومنہ نے اپنا گھر دے دیا کہ مولا آئیے، یہ گھر آپ کا ہے، آقا رحم کیجئے۔ لو عزیزو، مسلم بن عقیل طوع کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک حجرے میں طوع نے جناب مسلم کو جگہ دی۔ مسلم وہاں پہنچے، وضو کر کے فارغ ہوئے، نماز کے لیے مصلی بچھا دیا، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کانوں تک پہنچی۔ مسلم نے تلوار سنبھالی، مومنہ آگے بڑھی، کہتی ہے، اے آقا، دشمنوں کے فوجی ہیں، آپ کو میں اس طرح سے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ عزیزو، سنو گے ہاشمی نوجوان کی غیرت کا غیرت بھرا جواب۔ ایک ہاشمی غیرت دار نوجوان نے ایک فقرہ کہا، اے مومنہ، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے دشمن تیرے گھر میں داخل ہو جائے اور تیرا پردہ محفوظ نہ رہ جائے۔ میں کہوں گا، مسلم، تمہاری غیرت کو لاکھوں سلام۔ اے مسلم، تم سے طوع کے گھر کی بے حرمتی برداشت نہ ہوئی۔ اے مسلم، ذرا کربلا کا منظر دیکھو۔ حسین کی شہادت کے بعد ظالم فوجی خیمے میں داخل ہو گئے، زینب و ام کلثوم کی چادریں چھن گئی،
سکینہ کے رخسار پہ تماشے لگے۔ اے مسلم، یقیناً ہاشمی غیرت کا یہی تقاضا ہے، تبھی تو دل تڑپتا ہے کہ اے مسلم، اگر تمہیں اس مومنہ کے گھر کے اندر غیروں کا داخل ہونا گوارا نہیں ہو رہا ہے تو ہائے میرا مولا سجاد، جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ ظالم خیمے میں گھسے چلے آ رہے ہیں، بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ ہاں زادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یقیناً مصیبت کی گھڑی ہے، مصیبت کے دن ہیں۔ امام حسین کے لیے ان کے بھائی کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ بعزیزو، جناب مسلم اس خیمے سے گھر سے باہر ہوئے، تاریخ کے فقرے ہیں، دشمنوں نے نرغہ کر لیا، میں نے مختصر کر دی گفتگو۔ اب جناب مسلم ہے، دشمنوں کی فوج ہے، گلی میں تلوار چل رہی ہے، اس گلی کوچے کے اندر جہاد ہو رہا ہے۔ عزیزو، ہاشمی گھرانے کا نوجوان ہے، فوجیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلم پہ قابو پا سکیں، فوجوں پہ فوجیں بلائی جا رہی ہیں۔ بالآخر مکر و فریب کے ذریعے ظالموں نے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا۔ حسین کا سفیر عالم غربت میں قیدی ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے ظالم قیدی کر کے مسلم بن عقیل کو دربار میں آئے۔ اب جو دربار میں جناب مسلم آئے ہیں، زخموں سے چور چور مسلم، لہو میں ڈوبے ہوئے مسلم، دربار ابن زیاد میں آ گئے مسلم، قیدی بن کر کے آئے۔ لو عزیزو، اہل دربار نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ایک تاریخی فقرہ جناب مسلم نے کہا مالی امیر سوی الحسین، میرا حسین کے علاوہ اور کوئی امیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس اعتماد کا جواب تھا جو اعتماد امام حسین نے جناب مسلم پہ ظاہر کیا تھا۔ مسلم کے لیے امام حسین نے یہی تو کہا تھا یہ میرا بھائی، میرا معتمد ہے۔ شاید جناب مسلم نے اس فقرے سے جواب دیا، اے مولا، اگر آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اگر آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو آج اس بھرے دربار میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود، قیدی ہونے کے بعد بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا امیر حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں صرف اور صرف حسین کا غلام ہوں۔ اس کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہے۔ لو عزیزو، یہ جملہ اپنے آپ میں خود یہ بیان کرنے کے لیے کافی تھا کہ مسلم نے سر نہیں جھکایا، بیعت نہیں کی، شکست نہیں مانی۔ ظالم نے حکم دیا مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کر کے سر قلم کر دو۔ بآخری فقرے سن لو وفادارو، میں نے ختم کر دی گفتگو، پرسہ دے لو امام حسین کو، ان کے سفیر کا پرسہ، اپنے زمانے کے امام کو جناب مسلم کا پرسہ۔ یقیناً ہمارے زمانے کا امام بھی پرسہ لینے کے لیے حاضر ہوگا۔ اے عزیزو، جناب مسلم بن عقیل کو لے کر کے جلاد دارالعمارہ کی چھت پہ گیا، بلندی پہ پہنچا۔ تاریخ کے بڑے عجب فقرے ہیں، باختصار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ وصیتیں مسلم نے کی ہیں، پانی کا مطالبہ کیا ہے، دانتوں سے لہو، ہونٹوں سے خون، یہ جاری تھا۔ پانی مانگنے پر ملا ضرور، مگر دہن تک آتے آتے وہ اس طرح سے مضاف ہو گیا کہ پانی پینے کے لائق نہ رہ گیا۔ دل چاہتا ہے جناب مسلم سے کہوں، اے آقا، آپ نے پانی مانگا تو پانی مل گیا، مگر اے مولا، کربلا کے میدان میں جب مولا حسین نے ششمہ اصغر کے لیے پانی مانگا تھا تو پانی نہیں ملا تھا، پانی کے بدلے تیر آئے تھے۔ اے آقا مسلم، آپ خوش نصیب ہے، پانی میسر ہوا، مگر کیونکہ آپ کی شہادت مقدم ہے، شہادت کربلا ہے، کربلا میں لوگوں کو پیاسا شہید ہونا ہے، شاید یہی وجہ ہے پانی ملا ضرور مگر پینے کا موقع میسر نہ ہو سکا۔ لو عزیزو، میں نے ختم کر دی گفتگو۔ جناب مسلم
اب آمادہ ہے جلاد تلوار لے کر کے آمادہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جلاد کہتا مسلم کیا موت سے ڈر گئے؟ کہتے نہیں، موت سے نہیں ڈرا، رونا اس بات کا ہے کہ میں نے اپنے آقا کو آنے کے لیے کہہ دیا ہے، میرا مولا کوفے کی طرف آ رہا ہوگا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے درمیان آ کے میرا مولا بھی دشوار تمہارے درمیان گر جائے گا۔ لو عزیزو، بختم کر دی میں نے گفتگو گزارو، تاریخ کے فقرے ہیں۔ مسلم نے ایک مرتبہ اس بلندی سے اپنے آقا کو سلام کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ تو یہ سلام کہنا تھا کہ دوران سفر امام حسین نے سلام سنا، آواز دی وعلیک السلام یا اخی۔ عزیزو، ظالم نے جلاد نے تلوار چلائی، ادھر سر مسلم جسم سے جدا ہوا، جسم مسلم بلندی سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، مسلم کا لاشا بلندی سے زمین کی طرف آیا۔ عجب نہیں بنت پیغمبر آ گئی ہو، اے میرے لال کے سفیر، زہرا تیرا ماتم کرنے آئی ہے۔ لو عزیزو، بآخری فقرہ میں نے ختم کر دی گفتگو۔ روایت کہتی ہے ادھر جناب مسلم کا لاشا بلندی سے زمین کی طرف آیا، ظالموں نے گستاخیاں کی، پیر پر رسی باندھ کر کے مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ ہائے آقا حسین کا سفیر جا بجا گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اے عزیزو، ادھر کا منظر تو یہ تھا، ادھر کا منظر بھی سن لو، ختم ہو گئی مجلس۔ ادھر جیسے ہی مسلم کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین نے یتیم مسلم کو بلا کر کے اپنے دانوں پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیے، گوشوارے منگا کر کے کھانوں میں پھرائے۔ ایک مرتبہ ہاشمی گھرانے میں عصمت کی آغوش میں پلی ہوئی بچی نے پلٹ کے پوچھ لیا، اے آقا کیا میں یتیم ہو گئی؟ کس طرح سے آپ میرے ساتھ شفقت و محبت کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا اے یتیم ہے مسلم، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے یتیم ہونے پر امام حسین موجود ہے۔ امام حسین نے سر پہ دست شفقت پھیرا ہے، یتیموں کے ساتھ جو محبت کرنی تھی وہ محبت کی ہے، مگر ہائے کربلا، سکینہ کی یتیمی، کوئی سر پہ دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا، کوئی کانوں میں گوشوارے پلانے والا نہ ہوگا، ہاں تماچے مارنے والے آئیں گے، گوشوارے چھیننے والے آئیں گے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، ہمارے الہ ہماری عزا کو قبول فرما۔ اے رب کریم، غم اہل بیت میں رونے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا، اے میرے معبود عظمت اہل بیت اطہار کے صدقے میں تمام عالم انسانیت بالخصوص تمام اہل ایمان کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرما۔ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو حقیقی اور واقعی معنی میں پیروکار اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو خادمان اہل بیت میں شریک ہونے کے لائق بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول و آل رسول ہیں، جہاں جہاں ماتمداران حسین، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اس مجلس کے انعقاد میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی شرکت کی ہے، زحمتیں اٹھائی ہیں، میرے اللہ ان سب کی خدمت کو قبول فرما۔ پروردگارا، تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔
اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں میں شریک ہونے کے لائق بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔